बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सामीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक मौजू पर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है और वो मौजू आप सब जानते हैं। इकरारुल हसन साहब ने जो हक़ ख़तीब को एक्सपोज़ किया है और उसके बातिल नज़रियात और बातिल अफ़कार को जो एक्सपोज़ किया, उस पर काफ़ी डिबेट हो रही है और मुख्तलिफ़ लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं। मैं चंद मारूज़ात इसी हवाले से अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इकरार भाई को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पहले भी वो कई जाली आमिलों और जाली पीरों और मुख्तलिफ़ तबक़ात फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले करप्ट लोगों को वो बेनकाब कर चुके हैं और ये भी उनका कदम बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो दीन का नाम लेकर, सल्फ़ सालिहीन का नाम लेकर लोगों को लूट रहे हैं और लोगों के नज़रियात को गोया कि ख़राब कर रहे हैं और लोगों के ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनसे महफूज फरमाए। यकीनन ये लोग मुसलमानों के पेशवा और मुसलमानों के मुक्तदा बनने की बिल्कुल भी सलाहियत नहीं रखते, बिल्कुल हकदार नहीं है। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि इस इशू को लेकर बाद लोग जो वीडियो बना रहे हैं, कई लोग दम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, कई लोग शिर की रट लगा रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, यानी इफ़रात और तफरीत का मामला है। ये याद रखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने फरमाया है कि हम अगर किसी से दुश्मनी भी करें तो दुश्मनी में अदल का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए और अदल करो कि यही तकवा के ज़्यादा करीब है। एक चीज़ नाजायज़ है, हराम है, गुनाह कबीरा है, हम उसको वही बयान करेंगे जिसका शरीयत में जो उसका स्टेटस है या शरीयत ने जो उसका हुक्म बयान किया है। हम मज़ीद उसके अंदर शिद्दत पैदा करके हम उसको कुफ्र और शिर्क कह दें या अपनी मर्जी से कोई राय कायम कर दें तो यकीनन हम खुद शरीयत की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो यही मामला सोशल मीडिया पर हो रहा है। तो चंद चीज़ों की इस्लाह बहुत ज़रूरी है और इकरार भाई से भी चंद चीज़ों की इल्तिमास है। कुछ चीज़ें उनसे भी पोशीदा रह गई तो मैं कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा। यकीनन अगर नज़र फरमाएंगे तो बहुत सी चीज़ें उसके हवाले से, यानी उसको एक्सपोज करने के हवाले से बहुत फ़ायदा मंद साबित होंगी। पहली बात, दम की शरई हैसियत क्या है, इसको हम सुनेंगे। दूसरी बात, दम करने पर मुआवजा लेने का शरीयत में क्या हुक्म है और शरीयत क्या कहती है। तीसरी बात यह है कि करामात का शरीयत में क्या कॉन्सेप्ट है और हक़ ख़तीब का दम जो है वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं है, और हक़ ख़तीब के जो अफ़कार और नज़रियात हैं और उसका जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले दम के हवाले से मैं चंद आपके सामने अहादीस बयान कर देता हूँ कि दम बिल्कुल जायज़ है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सबूत अहादीस में मौजूद है। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सय्यद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो जिब्रील अमीन इन कलिमात से आपको दम किया करते थे, बिस्मिल्लाहि युब्रीका व मिन कुल्लि दाइन यशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसदा व शर्रि कुल्लि ज़ी ऐन। इन कलिमात से जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया करते थे। इसी तरह सही मुस्लिम में एक हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रख़्ख़स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िर रुक़या मिनल ऐन वल हुम्मा वन नमला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद, जहरीले डंक और दानों में दम की इजाज़त अता फरमाई। एक हदीस सुनन तिरमिज़ी में है और इसकी राविया अस्मा बिन्त उमैस हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, जाफ़र की औलाद को जल्द नज़र लग जाती है, मैं उनको दम कर दूं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम फ़इन्नहु लौ कान शैउन साबिकुल क़दर लसबक़तहुल ऐन। हुज़ूर ने फरमाया, हाँ दम कर दो, क्योंकि अगर कोई चीज़ तकदीर से बढ़ जाती तो उस पर नज़र बढ़ जाती। यानी नज़र बद के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने की इजाज़त भी अता फरमाई है। इसी तरह दम करने पर उजरत लेने के हवाले से भी बिल्कुल वाज़ेह हदीस में तालीम मौजूद है। ये मैंने चंद अहादीस दम के हवाले से बयान की हैं। बहुत सारी अहादीस कुतुब अहादीस के अंदर अहादीस सहीहा मौजूद हैं। दम पर उजरत के हवाले से भी सही बुखारी के अंदर, सुनन तिरमिज़ी के अंदर और दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। और बाकायदा इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को लेकर, इमाम बुखारी ने भी इस हदीस का जो उन्वान कायम किया वो उन्वान ही यही है कि दम पर उजरत लेने का बाब। इमाम बुखारी ने जो हदीस लिखी है, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु उस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं सहाबा किराम का एक गिरोह अरब के कबाइल में से किसी कबीले की तरफ गया और वहाँ जाकर जब ये वहाँ पहुँचे तो लोगों ने उनकी ज़ियाफ़त ना की और ये इनको भूख की शिद्दत थी,
اتفاق سے ان کے قبیلے کے کسی شخص کو سانپ یا بچھو نے ڈنک مار دیا اور شدید زہر کے اثر سے وہ متاثر ہوا۔ ان لوگوں نے کافی علاج کروایا، مختلف لوگوں کے پاس طبیبوں کی طرف گئے، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ ان لوگوں کی طرف چلے جاؤ، شاید تمہیں تمہاری بیماری کا، اس بیمار کا علاج مل جائے، یعنی صحابہ کرام کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ تو وہ لوگ صحابہ کرام کی طرف گئے تو صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے، ہم علاج کر دیں گے، ہم دم کر دیں گے، لیکن ہم اس کا معاوضہ لیں گے، اور معاوضے پر بکریوں کا ریوڑ بطور اجرت انہوں نے طلب کیا۔ تو صحابہ کرام نے دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ حدیث میں وہ ایسا صحیح ہو گیا کہ گویا کہ دم اس کو زہر کا اثر تھا ہی نہیں۔ پھر بکریوں کا ریوڑ بطور اجرت صحابہ کرام کو پیش کر دیا۔ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ معاملہ بیان کیا تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم اقسموا واضربوا لی معکم سہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، اسے آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ ایک مقرر کر لو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مسکرائے۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح یہ ثبوت ہے کہ دم پر اجرت لینا بھی جائز ہے، اور کسی مکتب فکر میں اختلاف موجود نہیں ہے، خواہ وہ اہل حدیث ہو، خواہ دیوبندی مکتب فکر ہو، خواہ بریلوی ہو، خواہ اہل تشیع ہو، دم کرنا بھی جائز ہے اور اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے، بلکہ کوئی شخص بھی اس میں اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ امام بخاری کا بھی یہی نظریہ ہے، امام ترمذی کا بھی یہ نظریہ ہے، اور واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں موجود ہے۔ اور تیسری بات حق خطیب کے دم کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ حق خطیب کا جو دم ہے نا وہ بالکل غلط ہے، شریعت کے مطابق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخص تصویر پر دم کر کے بھی دیتا ہے۔ آپ نے اس کو ویڈیو میں دیکھا ہوگا، وہ شخص جب تیسرا دم کرتا ہے، 2 یا 3 دم کرتا ہے، تیسرے دم میں وہ کہتا ہے آپ کے ہاتھ میں پانی ہے، تصویر ہے تو اس کو اوپر کر لیں۔ تو لوگ تصویر اوپر کرتے ہیں، آپ غور سے دیکھیں کہ وہ پیر حق خطیب کی تصویر اٹھائے ہوتے ہیں، وہ اپنی تصویر پر دم کر کے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے۔ تصویر کی حرمت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں، اور یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا باغی، یہ رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف تصویر پر دم کر کے دے رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تصویر بھی وہ جو ایک پیر کی تصویر ہے، یعنی جس کو لوگ تعظیم سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیر ہے، اس کو معظم دینی سمجھا ہوا ہے، اس کی تصویر کی حرمت تو اور زیادہ ہے۔ میں یہاں ایک شخصیت کا حوالہ کوٹ کروں گا، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بریلویوں کے عالم ہیں، انہوں نے باقاعدہ تصویر کی حرمت پر کتاب لکھی ہے، اور اس کے کتاب کے آخری صفحے پہ آپ آ جائیں تو آخری صفحے پر باقاعدہ انہوں نے تصویر کی حرمت پہ تو دلائل دیے ہی دیے، لیکن آخری صفحے پر انہوں نے ان تصویروں کے حوالے سے کلام کیا جن کو سلف صالحین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کی حرمت پہ انہوں نے کہا اس کی حرمت اور شدید ہے، اور آپ نے فرمایا، یعنی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یہ ان کے کلمات میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ بت پرستی سے صرف ایک قدم پیچھے ہے، شرک نہیں کہا، لیکن یہ شرک کا داعی ہے، شرک کی طرف لے جانے والے امور میں سے ہے، اور ہماری جاہل عوام جس کی جہالت واضح ہے، آج اس کو جب تصویر پر دم کر کے دیا جائے گا، اور وہ بھی دم کر کے دیا جائے گا، تو وہ اس کو گھر پہ لٹکائیں گے اور پھر وہ اس کے آگے دعائیں بھی کریں گے، ہاتھ بھی جوڑیں گے، یہ سب اشد حرام امور میں سے ہے۔ میں نے اس کو شرک اس لیے نہیں کہا کیونکہ شرک کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن ہے، جب تک وہ اس پر فٹ نہیں آتی جو قرآن و سنت نے جس کو شرک کہا ہے، اس وقت تک ہم اس کو شرک نہیں کہہ سکتے۔ کفر اور شرک کے معاملات کا حکم دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں یہاں صحیح بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کہا اے کافر، تو کفر اس کہنے والے کی طرف پلٹ کر آئے گا، جبکہ وہ کافر اگر نہیں ہوا تو۔ کفر و شرک کے فتویٰ دینے میں جری نہ ہو، کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ اشد حرام، اور بعض صورتوں میں خود بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات کرامت کے لحاظ سے میں عرض کر دوں کہ یہ جو شخص ہے حق خطیب، یہ یقیناً اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ کی سنت کا باغی ہو، جو رسول اللہ کی شریعت کا باغی ہو، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کرامت میں تو کرامت اور شعبدے میں فرق ہی یہ ہے
کہ جب سلف صالحین سے اللہ کے مقربین اور رسول اللہ کی سنت کے پیروکار حضرات جو سلف صالحین میں سے ہیں ان سے کوئی ایسا امر صادر ہو، اور یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی خرق عادت کام جو عقلوں کو حیران کر دینے والا ہو، اگر وہ سلف صالحین سے صادر ہو تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر ان دین بیزار لوگوں، شریعت کے باغی لوگوں سے اگر کوئی اس طرح کا کام صادر ہوتا ہے، ہم اس کو شعبدہ بازی کہیں گے، ہم اس کو نظر بندی کہیں گے، ہم اس کو جادو کہیں گے، ہم اس کو کرامت نہیں کہہ سکتے۔ یہی فرق ہے۔ تو میں اقرار بھائی سے عرض کروں گا، آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں یہ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے کرامت ان کی ہے۔ تو ہم کو شریعت نے ایک اصول دے دیا ہے کہ کرامت کیا ہے، شعبدہ کیا ہے۔ کرامت یہ ہے کہ سلف صالحین سے، شریعت کے پیروکار سے اگر کوئی ایسا امر سرزد ہو جو یقیناً خرق عادت ہو، بالکل عقلوں کو حیران کر دینے والا ہو، وہ کرامت۔ اور اگر کوئی امر شریعت کے باغی، دین سے بیزار شخص اور رسول اللہ کی شریعت کے تعلیمات کے خلاف چلنے والے سے صادر ہو تو یقیناً استدراج، جادو اور نظر بندی کے معاملات ہو سکتے ہیں، وہ کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور یقیناً یہ شخص لوگوں کا پیشوا بننے کے بالکل قابل نہیں ہے، لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر بالفرض اس کے شعبدے بازی سے لوگ صحیح بھی ہو جائیں پھر بھی لوگ نہ جائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کیونکہ ہم جب ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے ان کو اور تقویت ملے گی، ان کو اور پروٹوکول بڑھے گا۔ ان کو نہ پروٹوکول دیں، نہ ان کو آپ حیثیت دیں، بلکہ ایسے لوگوں کو آپ ڈی گریڈ کریں اور ان کو بالکل ان کی طرف نہ جائیں تاکہ ان کی دکانیں بند ہو اور لوگ اہل علم کی طرف آئیں، اہل تقوی کی طرف آئیں، دیندار لوگوں کی طرف آئیں، اور سلف صالحین کا نام لے کر سلف صالحین کے نظریات کو بدنام کرنے والوں اور دین دشمن لوگوں، دین کا نام لے کے دین کو بدنام کرنے والے لوگوں سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔